السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم حضرات، پردہ نشین خواتین اسلام، نبوت کے 5ویں سال جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے اور نبی بننے کے 5ویں سال، تو اتنا لمبا بولے بغیر نبوت کے 5ویں سال کہا جاتا ہے۔ تو نبوت کے 5ویں سال میں کیا ہوا، ہم وہی پڑھ رہے تھے۔ تو نبوت کے 5ویں سال کے واقعات، جو خاص کر کے حبشہ کی طرف ہجرت اور اس ہجرت کے نتیجے میں مکے کے مشرکوں کا کیا رد عمل تھا، اس کے بارے میں کل کے درس میں بہت ساری باتیں آئی۔ 5 ہجری، جس میں تقریباً ہم آخری تک پہنچ جاتے ہیں۔ 5 ہجری میں جو حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی، اور ہجرت کے بعد جو مکے کے مسلمانوں پر پھر سے ظلم و ستم شروع ہوا، تو اگر اس حساب سے ہم دیکھیں تو 5ویں ہجری میں مسلمان حبشہ سے نکل کر کے کب آئے؟ چلیں 5ویں ہجری میں ہیں ہم۔ پہلی مرتبہ کتنے ہجرت کرے؟ 12 مرد، پھر 4 پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ 80 پر 2 یا 3، ہاں اس کے بعد 18 عورتیں۔ تو پہلی ہجرت میں اتنے اور دوسری ہجرت میں اتنے، ٹھیک ہے۔ رمضان ہوا، شوال کے مہینے میں واپس آنا چاہے، پھر کچھ ریٹرن چلے گئے اور پھر آگئے، شوال کے مہینے میں یہ ہوا۔ بقیہ 5ویں ہجری میں کتنے مہینے بچے؟ 2 مہینے، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ اس کے بعد 5 ختم ہوا، پھر 6 شروع ہوا، نبوت کا 6واں سال۔ تو 5 ہجری کے بعد 2 مہینے، پھر اس کے فوراً بعد 6 ہجری، یعنی 6 نبوت شروع ہوا۔ تو یہ نبوت کے 5ویں سال میں جو 2 مہینے بچ گئے، پھر 6 نبوت، اس کے واقعات کے بارے میں کچھ پڑھتے ہیں۔ نبوت کے 5ویں سال میں جو 2 مہینے بچتے ہیں، جس میں حبشہ سے جو مکے کے 2 مسلمان خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ حبشہ کے بادشاہ نے اپنے یعنی لوگوں کو جو ہے مسلمانوں کو ان کے حوالے نہیں کیا، تو اس کا غصہ جو ہے مکے میں دکھایا گیا۔ اب یہ جو 2 مہینے باقی تھے، یہاں سے جو ظلم شروع ہوا تو الگ الگ طریقے سے، اور اس کے بعد جو ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، اور یہاں تک کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پر بھی ظلم شروع ہوا۔ یہ زمانے میں، نبوت کے 5ویں زمانے میں، جو تقریباً مسلسل چلا 6 نبوت تک۔ تو نبوت کے 6ویں زمانے میں کئی واقعات اللہ کے نبی کے زمانے میں پیش آئے۔ میں جو اہم واقعات ہوتے ہیں یا مختصر جن پر گفتگو ہو سکتی ہے، وہ آپ کے سامنے لے رہا ہوں۔ یہ جو حبشہ سے مکے کے 2 لوگوں کا واپس آنا، اور پھر مکے کے لوگوں کے لیے یہ مایوسی کی خبر کہ حبشہ کا بادشاہ جو ہے ان کے خلاف میں ہی تھا اور مسلمانوں کے سپورٹ میں تھا، یہ ان کے لیے تھوڑا ہضم نہیں ہوا۔ تو انہوں نے کیا کیا، مکے کے اندر اور زیادہ ظلم کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز کے دوران ابو جہل اور مکے کے دوسرے لوگ جو ہے سرداران آپ پر ٹوٹ پڑتے ہیں مارنے کے لیے، اور کچھ ہاتھا پائی بھی ہوتی ہے۔ اتنے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملتی ہے کہ اللہ کے نبی پر جو ہے حملہ کیا جا رہا ہے، تو فوراً دوڑتے ہوئے آتے ہیں، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جو ہے، جو لوگ اللہ کے نبی کو مار رہے ہوتے ہیں تو ان کو ڈھکیلتے ہیں اور بچاؤ کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی کے بازو میں آ کے اس طریقے سے ٹھہر جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو جو ہے کوئی کسی کا مار نہ لگے۔ تو ایسا دفاع کرنے کے لیے جب ابوبکر آ جاتے ہیں، تو لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کے نبی کو چھوڑ دیتے ہیں اور حضرت ابوبکر پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور حضرت ابوبکر کو مارتے ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو مارنا، ورنہ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا۔ ایک وجہ تو یہ کہ خود ان کی شرافت تھی، مکے کے اندر
جو لوگ جوانی سے اور پھر ایک عمر کے ایک اچھے مرحلے میں بھی لوگوں میں ایک باعزت سمجھے جاتے تھے، ان میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں، اور خود خاندان کا بڑاپن بھی ان کے پاس تھا، تو لوگ آسانی کے ساتھ جو ہے ان پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، لیکن یہ موقع پر لوگوں نے ان کو ہاتھ اٹھایا اور ان کو بھی مارا، بلکہ اس درجہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو مارا گیا، چونکہ پورے لوگ تھے جس میں ابو جہل جیسا کٹر ظالم ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس قدر مارا گیا ہوگا۔ تو اتنا مارا گیا، سیرت ابن ہشام میں پہلی جلد میں یہ واقعہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا گیا کہ ان کی ناک اور منہ کی شناخت نہیں ہو سکی، یعنی منہ میں ناک کا حصہ کہاں ہے، تو اتنا منہ پہ چہرے پہ جو ہے اتنا پیٹا گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے خاندان والوں کو جب پتہ چلا کہ مارا جا رہا ہے تو فوراً پورے خاندان کے لوگ آ گئے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو جو ہے بچا کے نکل کے لے کے گئے۔ ان کی حالت اتنی نازک تھی، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک چادر کے اندر سلا کے اٹھا کے ان کو لے جایا گیا، ڈائریکٹ نہیں لے جا سکتے تھے، تو ایک چادر کے اندر جو ہے ان کو لٹا کے چادر کو اٹھا کے ان کے گھر تک ان کو پہنچایا گیا۔ قبیلے والے سمجھتے تھے کہ شاید بچ نہیں سکیں گے، اس قدر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو مارا گیا۔ اللہ کے نبی سے صحابہ کرام نے جو محبت کی ہے میرے بھائیوں، ہم سوچ نہیں سکتے ہیں، اور ایسی محبت کے اپنی جان خطرے میں بھی ہو کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی کو آنچ نہ آئے، اللہ کے نبی کو تکلیف نہ ہو، یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہے، یہ کوئی غلام نہیں ہے، یہ مکے کے شریف لوگوں میں سے ہیں۔ ایسے انسان کو اس قدر مارا گیا کہ جب وہ اتنا زیادہ حد سے زیادہ کچھ بے ہوشی کی حالت میں تھے تو لوگ ان کو اٹھا کر گھر کو لے کر آئے، اور تھوڑی دیر بعد جب ان کو افاقہ ہوتا ہے، ہوش آتا ہے، ہوش سنبھالتے ہیں، تو پہلا سوال ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کیسے ہیں؟ اللہ اکبر، قربان جائیں، حضرت ابوبکر کو جو مقام و مرتبہ ملا ہے ایسے ہی نہیں ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کیسے ہیں؟ تو قبیلے والے ان کو ڈانٹتے ہیں کہ محمد کی وجہ سے تمہیں اتنی مار پڑی ہے اور پھر اب بھی بول رہے ہو کہ اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم جا کے بعد میں ملیں گے، پہلے سے تھوڑا کچھ کھا پی لیں، کھانا کھا لیں۔ تو ابوبکر نے کہا کہ نہیں، میں نہ کھانے کو ہاتھ لگاؤں گا نہ پانی کو ہاتھ لگاؤں گا، جب تک میں اللہ کے رسول کو نہیں دیکھ لیتا اور مجھے یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ آپ صحیح سلامت ہیں یا نہیں ہیں، تو میں کھانا پینے والا نہیں ہوں۔ تو یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس بارے میں اتنا ڈٹ کے رہ گئے، لوگ مجبور ہوئے اور اللہ کے نبی کے گھر تک جو ہے ان کو تھوڑا سہارا دے کر کے لے کے گئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پتہ چلا کہ ہاں اللہ کے نبی صحیح سلامت ہیں، تو تب جا کے ان کو یہ قرار آیا۔ تو یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پہ مکے میں اس قدر ظلم ہوا سن نبوت کے 6 سال، اور یہی وہ موقع تھا جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی مکہ چھوڑنے کا ارادہ کرے تھے۔ اب تک مکے میں ہیں، لیکن اس واقعے کے بعد حضرت ابوبکر نے مکہ چھوڑنے کا ارادہ کیا بلکہ مکے سے نکل بھی گئے، لیکن ایک کافر جس کا نام ابن دغنہ ہے، اس نے حضرت ابوبکر کا پیچھا کیا اور ملاقات کی اور کہا، اے ابوبکر، اس کا ایک جملہ ہے، مثلک یا ابا بکر لا یخرج ولا یخرج، اے ابو بکر تم اتنے اچھے انسان ہو کہ تم جیسا انسان مکے سے نہ نکل سکتا ہے اور نہ ہی اس کو نکالا جا سکتا ہے۔ یعنی اتنے اچھے آدمی ہو، اتنے شریف آدمی ہو، تمہارا اتنا مرتبہ ہے، تمہارے بارے میں اتنا اچھا رویہ ہے لوگوں کا، تو تم جیسا آدمی جو ہے مکے سے نہیں نکالا جانا چاہیے۔ اور پھر ابن دغنہ جو ہے ابو بکر کو واپس لے کر کے آتے ہیں اور مکے میں آ کر کے اعلان کرتے ہیں کہ کوئی آج سے ابو بکر کو ہاتھ لگائے گا تو مجھ پہ ہاتھ لگانے کے برابر ہے۔ یہ اس زمانے میں وعدہ لینا، عہد لینا، اپنی امان، اپنی پناہ میں لے کے آنے کا بہت بڑا مسئلہ تھا، اور یہ ایسا مسئلہ تھا کہ لوگ جو ہے اس کی وجہ سے، بھائی تھوڑا سا بچے کو لے لے، ان کے والد کہاں ہیں؟ خواہ ڈسٹرب ہو رہا، تھوڑا سا بچے کو رکھ لے اپنے پاس۔ یہ بھی شیریں ہیں، اٹھاؤ۔ ہاں انشاءاللہ بیٹا تھوڑی عمر بڑھ جائے تو پڑھے لکھیں گے پھر بعد میں انشاءاللہ۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو جو ہے
ابن دغنہ اپنی پناہ میں رکھتے ہیں اور مکے کو واپس لے کر کے آتے ہیں۔ تو یہ ایک اہم واقعہ ہوا نبوت کے 6 سال۔ نبوت کا یہی 6واں سال چل رہا تھا اور مکے کے اندر مسلمانوں پر، بلکہ مسلمانوں میں جو اعلیٰ حسب و نسب کے ہیں، یہاں تک کہ خود اللہ کے نبی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جیسے عظیم صحابہ بھی ان کی تکلیفوں سے محفوظ نہیں رہے، تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معجزہ دکھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی مدد مکے کے مسلمانوں پر آئی جس کی توقع خود مکے والوں کو نہیں تھی۔ اور وہ کیا ہے؟ نبوت کے 6 سال 2 عظیم صحابہ کرام مسلمان ہوتے ہیں، ایک حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ یہ دونوں کا اسلام نبوت کے 6 سال ہوتا ہے۔ نبوت کے 6ویں سال دونوں مسلمان ہوتے ہیں۔ پہلے حضرت حمزہ جیسا کہ معلوم ہے کہ اللہ کے نبی کے چچا ہیں اور اب تک مسلمان نہیں ہوئے ہیں۔ ان کے مسلمان لانے کا واقعہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کے پاس موجود تھے، تو یہ ابو جہل کیا کرتا ہے؟ اللہ کے نبی کے پاس جا کر کے اللہ کے نبی سے کچھ غلط سلط باتیں کرتا ہے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازی کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی خاموش ہیں، اس کا کچھ بھی جواب نہیں دے رہے ہیں، اس کے باتوں کا، اس کی گالیوں کا کچھ بھی جواب نہیں دے رہے ہیں، خاموش ہو گئے۔ تو اسے بہت بھڑک اٹھا، غصے میں آ گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر جو ہے پتھر لے کے مارا، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے جو ہے خون بہنے لگا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فوراً وہاں سے نکل کے آ گئے۔ یہ سارا منظر، یہ واقعہ جو ہے، ایک لونڈی، وہاں عبداللہ بن جدعان کے گھر کے اندر جو ہے ایک لونڈی تھی، اور وہ اپنے گھر سے پورا منظر کہ اللہ کے نبی اور ابو جہل کے درمیان کچھ بات چیت ہو رہی، پھر جھگڑا ہوا اور ابو جہل نے حملہ کیا، یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ جب اللہ کے نبی کے یہ چچا حضرت حمزہ جو ہے شکاری پر گئے ہوئے ہوتے ہیں، جب شکاری سے واپس آتے ہیں تو لونڈی حضرت حمزہ کے پاس پہنچتی ہے اور پورا واقعہ کہہ سناتی ہے کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ ایسا ایسا کیا گیا ہے۔ وہ زمانے میں خاندانی غیرت بہت زیادہ تھی لوگوں کے اندر، خاندانی عصبیت جسے کہیں، غیرت خاندان کے بارے میں، کہ خاندان کے کسی آدمی کو لوگوں نے کچھ کیا تو لوگ برداشت نہیں کرتے تھے، حالانکہ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کے پاس جانے سے پہلے سیدھا ابو جہل کا پتہ لگایا، پتہ چلا کہ کعبۃ اللہ کے پاس ہے، تو گئے اور جا کے کچھ بات چیت کیے۔ جاتے ہی فوراً غصے میں جو ہے کچھ الفاظ کہے جو کہ بہت سخت تھے الفاظ، وہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے اور کہا کہ تیری کیا ہمت کہ تو نے میرے بھتیجے پہ ہاتھ اٹھایا، تجھے کیا پتا کہ میں اسی کے دین پر ہوں، تجھے کیا پتا کہ میں اسی کے دین پر ہوں، اور تو ایسی حالت میں بھی میرے بھتیجے کو ہاتھ لگاتا ہے۔ اور پھر انہوں نے غصے میں آ کر کے ابو جہل کے سر پر جو ہے تیر سے نشان لگایا، اور اس زور سے نشان لگایا کہ ابو جہل کا سر جو ہے پھٹا اور خون آنا شروع ہوا، اور وہ اتنا سخت زخم تھا کہ ابو جہل کے جو قبیلے والے آس پاس میں تھے وہ آ گئے حضرت حمزہ کو مارنے کے لیے، اور جب حضرت حمزہ کے قبیلے والوں کو پتہ چلا کہ ہمارے قبیلے کے آدمی کو مارا جا رہا ہے تو یہ قبیلے والے بھی آ گئے، اور 2 قبیلے والے ایک دم ٹکر لینے والے تھے۔ ابو جہل نے آگے بڑھ کر کے کہا کہ نہیں، چھوڑ دو، حمزہ کو چھوڑ دو، وہ سچے ہیں، میں نے ان کے بھتیجے کے ساتھ ایسا غلط سلوک واقعی میں کیا ہے، یعنی نبی کے ساتھ میں نے ایسا غلط سلوک کیا ہے، اسی وجہ سے انہوں نے آ کے مجھے مارا ہے، تو اب اس کی وجہ سے 2 قبیلوں کی اتنی لڑائی ہونا اچھی بات نہیں ہے، تو یہیں تک روک دیا گیا، اس لیے کہ اسے خود پتا تھا کہ یہ حضرت حمزہ کو چھیڑ لینا ان کے قبیلے کو، خاندان کو، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ابو طالب بھی زندہ ہے، خاندان بڑا ہے، رتبہ بڑا ہے، تو معمولی بات نہیں ہے، وہیں تک بات رکا دیا۔ تو بات یہاں جو ہوئی، کعبۃ اللہ کے پاس حضرت حمزہ نے جا کے ابو جہل کو مارنا، پھر مارنے کے بعد اللہ کے نبی کی خدمت میں آنا اور کہنا کہ بھتیجے اب تھوڑا سکون پا جاؤ، اطمینان حاصل کرو کہ ابو جہل نے تم کو جو مارا تھا میں نے اس کا بدلہ لے لیا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی نفسیات اس سے صحیح اس کا صحیح استعمال کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا جان آپ جو بدلہ لینے کی بات کرے ہیں اور یہ بدلہ لے کر میرے پاس آ کے بول رہے ہیں کہ تمہارے لیے تمہاری خاطر میں نے بدلہ لیا ہے، خوش ہو جاؤ، تو چچا جان یاد رکھو کہ میں اس کی وجہ سے خوش نہیں ہوں گا، میں اس وقت خوش ہوں گا جب تم میری لائی ہوئی دعوت کو قبول کرو۔ ایمان کو تم اگر حاصل کر لیتے ہو تو اس موقع پہ مجھے صحیح اور سچی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت حمزہ ویسے بھی ابو جہل کے پاس کہہ چکے تھے کہ میں اسی کے دین پر ہوں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو ہے فوراً کلمہ شہادت کا اقرار کرتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا مسلمان ہونا خود مکے والوں کے لیے ایک بہت بڑی چوٹ تھی، مار تھا مکے والوں کے لیے۔ زیادہ دن نہیں گزرے، 1 دن 2 دن اور 3 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہوتے ہیں، بالکل فاصلہ بہت کم دنوں کا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کے 3 دن بعد ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کے بارے میں واقعات کئی مشہور ہیں، جو واقعات کی صحیح سند نہیں ملتی ہے۔ معتبر اور صحیح بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کے پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اللہ کے نبی کی دعا تھی، اور اللہ کے نبی کی دعا کی بدولت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ دعا کیا ہے؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اللہ کے نبی کی وہ دعا کو نقل کیا ہے۔ حدیث نمبر 3680 پر 1 میں اللہ کے نبی کی یہ دعا ہے۔ جامع الترمذی میں اللہ کے نبی دعا فرماتے ہیں، اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین بعمر بن الخطاب او بابی جہل۔ یہ اللہ کے نبی کی دعا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اسلام کو طاقت دے، اسلام کو عزت دے، ان دونوں میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے، جو تیرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے، ان دونوں میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ چہیتا ہے، اسے اسلام کو جو ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت دے۔ یہ اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں۔ ایک عمر بن خطاب اور دوسرے ابو جہل، یہ دونوں کا نام لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دعائیں جب دل سے درد سے کی جاتی ہیں تو کیسے قبول ہوتی ہیں؟ یہی واقعہ لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اور اسی دعا کے نتیجے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام لاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اس دعا کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ملاقات کے لیے یا پھر اللہ اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو گھر پہ ہیں، جو آپ کو بتایا گیا ارقم بن ابی ارقم، دار ارقم کے پاس مسلمان جمع ہو کے عبادت کرتے تھے، تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صحابہ کرام کے ساتھ وہاں جمع ہیں اور حضرت عمر وہاں پہنچتے ہیں۔ دروازے پر دستک دی جاتی ہے تو کھڑکی سے جب دیکھا جاتا ہے، صحابہ کرام دیکھتے ہیں تو حضرت عمر ہے اور ہاتھ میں تلوار ہے۔ اللہ کے نبی سے اندر کہتے ہیں کہ باہر عمر کھڑے ہیں اور ہاتھ میں تلوار ہے۔ حضرت حمزہ مسلمان ہو چکے ہیں اس وقت اور اللہ کے نبی کے ساتھ اس گھر میں موجود ہیں۔ حضرت حمزہ کہتے ہیں کہ چلو دروازہ کھولو، اگر وہ اچھی نیت سے آئے ہیں تو ہم ان کا استقبال کریں گے، نہیں اگر وہ کچھ بری نیت سے آئے ہیں تو جو تلوار لے کے آئے ہیں اسی تلوار سے ان کا سر قلم کریں گے۔ یہ حضرت حمزہ کا جواب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے دروازہ کھولیں۔ دروازہ کھولا جاتا ہے اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اندر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے جملہ کہتے ہیں کہ اے عمر، کیا وہ وقت اب بھی نہیں آیا کہ خطاب کا بیٹا سدھر جائے؟ اے عمر، کیا وہ وقت اب بھی نہیں آیا کہ خطاب کا بیٹا سدھر جائے؟ اور پھر اللہ کے نبی نے 1-2 باتیں بطور نصیحت کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور ان باتوں کے نتیجے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوتے ہیں، کلمہ شہادت کا اقرار کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی دعا کے اندر خود ہے
کہ اے اللہ اسلام کو ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے طاقت دے، عزت دے۔ اور واقعی میں ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مکے کے بہادر طاقتور ترین آدمیوں میں سے ہیں، اور جب اسلام لاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ تو لوگ بتاتے ہیں کہ ابو جہل ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سیدھا ابو جہل کے گھر جاتے ہیں، گھر جا کے دستک لگاتے ہیں۔ دستک لگانے کے بعد ابو جہل آتا ہے، دروازہ کھولتے ہیں۔ کھولنے کے بعد ابو جہل، چونکہ ابو جہل کے ذہن میں یہ ہے کہ عمر کافر ہے، تو بولتا ہے کہ اہلاً سہلاً عمر تمہارا آنا مبارک ہو، بتائیے کیسے آنا ہوا، کیا خدمت کریں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر نہیں آئے، باہر کھڑے ہو کر ہی کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول محمد الرسول اللہ پر ایمان لا چکا ہوں، اور اسی ایمان کی گواہی دینے کے لیے تیرے سامنے آیا ہوں۔ اتنی بات سننا تھا، ابو جہل فوراً دروازہ بند کر دیتا ہے، یہ بولتے ہوئے کہ تیرا بھی برا ہو اور تو جو لے کر آیا ہے اس کا بھی برا ہو، یہ بول کر کے دروازہ منہ پہ بند کر دیتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہاں سے نکل جاتے ہیں اور پھر اپنے ماموں کے پاس جاتے ہیں، اس کے گھر، اور سیم ایسے ہی۔ اور ایک دو تین لوگوں جن کے بارے میں مشہور ہے کہ مکے کے بڑے ظالم ہیں، اسلام مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان کے گھروں میں جا کے ان کے پاس جا کے کھڑے ہو کے اپنے اسلام لانے کی بات کرتے ہیں۔ اطمینان نہیں ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ مکے کے اندر کون ہے جو، یعنی وہ زمانے میں جیسے پہلے آج سے 30-40 برس ہوتا تھا نا کہ لوگ ڈھول مار کے کیا بھی اہم اناؤنس کرنا ہے تو آ کے مارتے تھے تھپٹی مار کے، تو ایسا پوچھے کہ مکے کے اندر ایسا کون مشہور ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جمیل بن معمر نام کا ایک کافر ہے جو ڈھول بجا کے لوگوں میں اچھا اعلان کرتا ہے۔ حضرت عمر نے اس کو بلا بھیجا اور کہا کہ جا مکے کی گلی گلی میں جا کے اعلان کر۔ تو وہ گیا، جا کے اعلان کرنا شروع کیا کہ خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے، عمر بے دین ہو گئے ہیں۔ تو عمر اس کے پیچھے گئے اور بولے کہ میں بے دین نہیں ہوا ہوں، میں مسلمان ہوا ہوں۔ بول کے میں مسلمان ہوا ہوں، بے دین نہیں ہوا ہوں۔ بے دین تو وہ ہوتا ہے جس کا کوئی دین نہیں ہے، یہ تو سچا دین ہے، تو میں بے دین نہیں ہوا ہوں، میں سچے دین پر عمل کر کے اسلام کو قبول کیا ہوں، مسلمان ہوا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، ایسی بہادر شخصیت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی، اسی موقع پر نہیں ہے بلکہ آپ ہجرت میں بھی آپ دیکھیں گے، ہجرت کے موقع پر آگے کے زمانے میں بات آئی تو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ ایسی بہادر اپنے اسلام لانے کا اظہار بھی اتنا کھلم کھلا کیا، اور جب ہجرت کرنا چاہ رہے تھے تو اس وقت اس موقع پر بھی مکے میں آ کے عین مکے کے بازار میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ لوگوں سن لو، کل کے دن عمر مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کر رہا ہے، جس آدمی کو یہ پسند ہے کہ اس کی ماں اسے گم پائے، جس آدمی کو یہ چاہت ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بیوہ کرے، تو میرے سامنے آ کے مقابلہ کرے۔ اللہ اکبر، ایسی بہادر شخصیت اور ایسا علل اعلان حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا، اور سن نبوت کے 6 سال جو اسلام اور مسلمانوں کو ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے طاقت دی، وہ ہم دوسرے صحابہ کی زبان سے سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہے فرماتے ہیں ما زلنا اعز منذ اسلم عمر، کہتے ہیں کہ جس دن سے عمر نے اسلام قبول کیا اس دن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے ذریعے سے بہت طاقت دی۔ کیسی طاقت دی؟ اللہ کے نبی ابو بکر، یہ بڑے بڑے صحابہ کرام کے علاوہ عام صحابہ کرام کعبۃ اللہ میں جا کے نماز پڑھنے کی ہمت نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ ظالم وہیں سکہ جما کے بیٹھ جاتے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کے بعد، چونکہ حضرت حمزہ بھی مسلمان ہوئے ہیں، دونوں کی 2 الگ الگ صفیں بنائی جاتی ہیں، ایک میں حضرت حمزہ اور دوسرے میں حضرت عمر ہوتے ہیں، اور جا کے کعبۃ اللہ میں جا کے پہلی مرتبہ سب کے سامنے، مجمع کے سامنے علل اعلان نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ یعنی اوپن، ایک دم علل اعلان اوپن ہو کر کے، یہ پہلا موقع تھا جب نہ صرف اللہ کے نبی بلکہ یہ جو صحابہ کرام، جس میں کمزور صحابہ ہیں، غلام صحابہ ہیں، مظلوم صحابہ ہیں، ویسے صحابہ بھی ان کے ہونے کی وجہ سے کعبۃ اللہ میں آ کر علل اعلان آ کے نماز پڑھتے ہیں، کسی کو ہمت نہیں ہوتی ہے کہ ہاتھ لگائیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ اس طریقے سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ یہاں ایک بات آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ کبھی بھی
اپنی زندگی میں کبھی بھی آپ کسی غیر مسلم کے بارے میں یا کوئی بدعتی ہے اس کے بارے میں آپ اس کو سمجھاتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، آپ کا کام ہے نصیحت کرنا، سمجھانا. لوگ یہیں تک چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، یہ سمجھانے کے بعد، نصیحت کے بعد کا درجہ ہوتا ہے اللہ کے سامنے اس کے لیے دعا مانگنا کہ اللہ اسے ہدایت دے. اور یہ ہدایت کی دعا آپ کی مضبوط ایسی ہو کہ یقین میں بدل جائے. اور کبھی بھی اپنی زندگی میں کسی کے بارے میں ایسے فیصلے نہ کریں، نہیں وہ ان کبھی نہیں بدلتا، ان جہنم میں جانے والا، ان مشرکچ کبھی، ان بدعتچ کبھی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے، ایک بات بول کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ عمر بن خطاب کون ہیں؟ جن کے اسلام لانے سے پہلے خود مسلمانوں پہ ظلم کرنے والے تھے، ظلم کرنے والے. اور ان کے اسلام لانے کے بارے میں کوئی توقع نہیں کرتا تھا. توقع کرنا کیا، لوگ انکار کرے. ایک صحابی انکار کرے. ایک صحابی حضرت عامر رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے جب مکہ چھوڑ کے حبشے کی طرف ہجرت کرنے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں عمر نے ان کو پکڑ لیا. اب جیسے ابھی عمر کافر ہیں تو جیسے ہی پکڑ لیا، یہ اور ان کی بیوی، حضرت عامر اور ان کی بیوی دونوں ساتھ میں ہیں. جیسے ہی عمر نے سامنے پکڑ لیا تو دونوں ڈر گئے کہ عمر نے پکڑ لیا ہے، پتہ نہیں کیسا ماریں گے، ظلم کریں گے. تو پوچھا عمر نے کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو ان کی بیوی نے جو ہے مختصر سی بات کہا کہ تم نے ہمارا جینا یہاں حرام کر دیا ہے ایمان کے ساتھ، تو اس لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں مکے کو. تو حضرت عمر کو بات بہت بری لگی تھی، اور وہ بھی عورت نے کہا تھا. تو حضرت عمر کچھ بھی جواب نہیں دیے وہ موقع پر، حالانکہ دونوں سمجھ رہے تھے کہ اب عمر نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ وہ اس وقت جو بھی مسلمان ہو رہے ہیں سب کو ظلم کر رہے ہیں. تو دونوں سمجھے کہ ماریں گے، لیکن عمر نے کچھ بھی نہیں کیا اور بس نکل گئے. تو بیوی نے کہا شوہر حضرت عامر رضی اللہ عنہ سے کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید عمر کا دل اسلام اور مسلمانوں کے لیے کچھ نرم پڑا ہے، ورنہ یہ کب چھوڑنے والے تھے، یہ تو مار کے جانے والے تھے، خالی ہاتھ نہیں جانے والے. تو سن کے خاموش چلے گئے ہیں. تو ان کے شوہر بولتے ہیں، ان کے شوہر کا ایک جملہ ہے سیرت کی کتابوں میں، ان کا ایک جملہ ہے. حضرت عامر کہتے ہیں، حضرت عمر کے باپ کا نام کیا ہے؟ خطاب. کہتے ہیں خطاب کا گدھا مسلمان ہو سکتا ہے لیکن خطاب کا بیٹا مسلمان نہیں ہو سکتا. خطاب کا گدھا مسلمان ہو سکتا ہے لیکن خطاب کا بیٹا مسلمان نہیں ہو سکتا. یعنی حضرت عمر کے مسلمان ہونا ناممکن تصور کرتے تھے. یہ عام لوگ نہیں، اہل مسلمان بھی یہ سمجھتے تھے کہ نہیں وہ کب کا مسلمان ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی. اللہ اکبر. جو تلوار مسلمانوں کے خلاف میں اٹھی، جو ہاتھ مسلمانوں پہ ظلم کے لیے اٹھا، وہ کعبۃ اللہ کے سائے میں آ کے نماز پڑھانے کے لیے بھی آیا. اللہ اکبر. تو یہ ہماری زندگی کے اندر پوری کوشش ہو، کسی کے بھی بارے میں، کوئی ہندو ہے، کرسچن ہے، آپ اسے بتائیں، سمجھائیں، نصیحت کریں، اور پھر ساتھ میں اللہ سے دعائیں مانگیں. لیکن دل میں یہ فٹ کر لینا کہ نہیں وہ کافر ہے، وہ کٹر ہے. یا بدعتوں کے بارے میں بھی بہت سارے ہمارے خاندان میں، آپ کے خاندان میں ہوتے ہیں لوگ شرک کرنے والے، درگاہوں کو جانے والے، بدعت کرنے والے لوگ. کیا ہے، ایک دو بار سمجھا کہ خالی ٹچ کر کے چھوڑ دیتے اور سمجھتے کہ نہیں انہوں کب بدلتے ہیں، ان کے بارے میں نہیں، یہ سب نہیں ہے. ایسے فیصلہ آپ کو نہیں کرنا ہے. دل اللہ کے ہاتھوں میں، اللہ کب بدل دے وہ مجھے آپ کو نہیں معلوم ہے. ہدایت کی دعا کرنا ہے، توفیق کی دعا کرنا ہے. ہدایت اور توفیق یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کس کو بھی نواز سکتے ہیں. ایسے کٹروں کو نوازا گیا ہدایت اسلام کی دولت، تو پھر ان کو بھی نوازی جائے گی. یہ یقین ہمارے دل میں ہو اور اس یقین کے ساتھ دعائیں مانگی جائیں تو یہ زندگیاں گواہ ہیں کہ یہ مسلمان ہو سکتے ہیں، ہدایت مل سکتی ہے، توفیق مل سکتی ہے. تو نبوت کے 6 سال یہ اہم واقعات تھے جو پیش آئے. آگے کے سالوں کی بات کل کے درس میں ہوگی. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ مجھے آپ سبھی کو رسول اللہ کی زندگی پڑھنے، سمجھنے اور ان کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.